السلام علیکم ناظرین۔ سال 2020 کی بات کی جائے تو اس سال بہت سے ایسے ڈراماز ریلیز ہوئے جنہوں نے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ دل کو چھو جانے والے ان ڈراماز میں سے ہم نے بہت ہی خاص ڈراماز کو آپ کے لیے چنا ہے، جن کو دیکھ کر آپ اپنے موڈ کو یقیناً خوشگوار پائیں گے، کیونکہ موڈ دل کی خوشگواریت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چلیے کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل میں اگر چپ ہوں ہارٹ ٹچنگ رومانٹک کامیڈی سیریز ہے۔ اکثر اوقات وہ کہانی جو واقعی سامعین کے ساتھ جڑ جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی حقیقی زندگی میں آپ جیسے مسائل سے گزر رہا ہے تو آپ کا درد و تکلیف کم ہو جاتا ہے۔ سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے اس ڈرامہ سیریل میں کہانی ہے ایک لڑکی ایمان کی، جسے اس کے شوہر ذیشان نے دھوکہ دیا، جو اس کا کزن بھی ہوتا ہے۔ وہ اسے اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں اس کی سابقہ بیوی اسے معاف کرنے کی امید میں واپس آتا ہے۔ محبت اور دھوکہ دہی کا یہ ڈرامہ علی اکبر نے ڈائریکٹ کیا اور اسے ارم وسیع اور سائمہ وسیع نے لکھا ہے۔ کاسٹ میں فاطمہ افندی، ایمان عدیل چودھری، احد حماد فاروقی، ذیشان سحر خان، سہرشت ندا ممتاز، طاہرہ عائشہ گل اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل دشمن جاں۔ ہارٹ ٹچنگ ڈرامہ دشمن جاں کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جس نے اپنے غصے اور غرور کی وجہ سے ایک ایسی ناقابل تلافی غلطی کی جس نے کئی افراد کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دیں۔ یہ کردار حاتم کا ہے، جسے محب مرزا نے ادا کیا ہے، جو صبا حمید اور عمران پیرزادہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ حاتم بچپن میں والدین کی عدم توجہی کا شکار ہونے سے نہایت ضدی، مغرور اور خود سر ہو جاتا ہے اور والدین کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف عرفان کھوسٹ کی فیملی ہے، جس میں ان کی دو بیٹیاں رمشا زباب اور بیٹا ہے۔ رمشا کا کردار طوبہ صدیقی نے ادا کیا، جو محب مرزا کے آفس میں ملازمت کرتی ہے، جہاں دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی چند غلط فہمیاں دور تک جاتی ہیں۔ رمشا کی چھوٹی بہن زباب یعنی کہ مدیحہ امام سب کا خیال رکھنے والی ہے، جن کی زندگی میں ایک حادثے کے بعد یکسر تبدیلی آ جاتی ہے، جہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ثروت نذیر نے تحریر کی ہے۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہمایوں سعید اور شہزاد نسیم ہیں، جبکہ کاسٹ میں محب مرزا، طوبہ صدیقی اور مدیحہ امام شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل الف۔ ہارٹ ٹچنگ ڈرامہ الف ایک رومانٹک ٹیلی ویژن سیریز تھی جسے ناقدین کے ساتھ ساتھ عام عوام نے بھی بے حد سراہا۔ اس ٹی وی سیریز کی متاثر کن کہانی اسی ناول پر مبنی تھی جس کا عنوان عمیرہ احمد نے لکھا تھا۔ ناول کی طرح ڈرامہ سیریل نے کئی ناظرین کے دل جیت لیے۔ عام طور پر ناولز پر مبنی ڈرامہ سیریل زیادہ مقبول نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ناول پڑھا ہے کرداروں کو اپنے لیے بنا لیتے ہیں اور سامعین کی توقعات پر پورا اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈرامہ سیریل الف نہ صرف ناظرین کی توقعات پر پورا اترا بلکہ ناقدین کے دل بھی جیت لیے۔ ڈرامے کی کہانی قلب مومن اور مومنہ سلطان کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں قلب مومن کے روحانی سفر میں جدوجہد، اپنے رب سے جڑنے کی جدوجہد اور زندگی کے بعض حالات اسے حقیقی مقصد کا احساس دلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف ڈرامے میں مومنہ سلطان کی دل کو چھو لینے والی کہانی، وہ اپنی زندگی کی جدوجہد پر کیسے قابو پاتی ہے، کو دکھایا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل کی 24 اقساط تھیں، مگر ڈرامے نے ناظرین کے دلوں میں اپنے لیے ایک یادگار جگہ بنا لی ہے جسے مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ ڈرامے میں حمزہ علی عباسی، احسن خان، کبرا خان، سجل علی، سلیم معراج، عبداللہ اعلیٰ اور ننھے پہلاج حسن نے غیر معمولی اداکاری کے ساتھ ناظرین کو متاثر کر دیا۔ ڈرامہ سیریل گھسی پٹی محبت۔ گھسی پٹی محبت کی کہانی ایک اوسط درجے کے معاشرے میں ان گھرانوں کے بارے میں ہے جہاں لڑکیوں کی شادی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ گزارا کرو۔ گھسی پٹی محبت وسیع باری خان نے تحریر کیا ہے۔ اسے ARY ڈیجیٹل پر عبداللہ سیجا نے پیش کیا۔ اس میں رمشا خان نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ ان کے ساتھ وحاج علی، شہود الوی اور علی عباس جیسے اہم اداکاروں نے کام کیا۔ یہ ایک ایسے گھرانے کی کہانی ہے جس میں میاں بیوی اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک میاں کی بہن جو کہ لڑکیوں کی پھوپھی ہیں۔ ان میں رمشا خان، جن کا نام سامیہ ہے،
اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ ایک ویٹرس کا کام کرتی ہیں اور پہلی شادی وہاج علی کے کردار سے کرتی ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ وفا نہیں کرتے اور سامیہ طلاق لے کر گھر واپس آ جاتی ہیں۔ اس دوران بڑی عمر کے ایک شادی شدہ شخص یعنی کہ شاہد علوی ان پر ڈورے ڈالتے ہیں اور رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ ان کی شادی ہوتی ہے، لیکن شادی کی پہلی رات انہیں بیوی زہر دے کر مار دیتی ہے۔ اس کے بعد رمشا خان کی شادی ایک اور شخص علی عباس سے ہوتی ہے۔ ڈرامے میں علی عباس کی ایک بیوہ بھابھی بھی ہوتی ہے جو ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ اس دوران ایک نیا کردار محلے میں آتا ہے، وہ بھی سامیہ سے شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن پھر ایک اداکارہ کے چکر میں ایسا پھنستا ہے کہ سامیہ کو انکار کر دیتا ہے۔ سامیہ پھر اپنے والد کے مشورے کے بعد اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتے ہوئے ریسٹورنٹ شروع کر دیتی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا۔ عہد وفا 2020 کا ایک اور ہارٹ ٹچنگ پاکستانی ڈرامہ تھا جس نے ناظرین کو 4 دوستوں کی جذباتی کہانی سے پوری طرح متاثر کیا۔ اس ڈرامہ سیریل کا تھیم بالکل تازہ تھا۔ ڈرامے کو ISPR نے اسپانسر کیا تھا، اسے مصطفیٰ افریدی نے لکھا تھا اور سیف حسن نے ہدایت کاری کی تھی۔ ڈرامے کے مرکزی کردار احد رضا میر، احمد علی اکبر، عثمان خالد بٹ اور وہاج علی نے مرکزی کردار ادا کیے۔ عہد وفا کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا اور اس کی ہدایت کاری سیف حسن نے کی ہے۔ اس کے بہترین انجام نے سامعین پر دیر پا اثر چھوڑا اور واقعی ان کے دلوں کو چھو لیا۔ ڈرامہ سیریل پریم گلی۔ پریم گلی 2020 کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے اور سراہے جانے والے پاکستانی ڈراماز میں سے ایک ہے۔ ڈرامے کی کہانی حمزہ اور جویا کے کردار کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب حمزہ پریم گلی نامی ایک جاندار چھوٹی کالونی میں رہنے آتا ہے، جہاں اس کی ملاقات جویا سے ہوتی ہے جو اس کی کالونی کی رہائشی ہے اور اپنی ماں، دادی اور خالہ کے ساتھ رہتی ہے۔ حمزہ کو جویا سے پیار ہو جاتا ہے اور کہانی جاری رہتی ہے جب یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ شادی کے بعد انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ 2020 کے تفریحی اور ہلکے پھلکے شوز میں سے ایک تھا جس میں سماجی مسائل کو مزاحیہ اور انٹرٹیننگ انداز میں پیش کیا گیا۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں سہیل علی آبرو، فرحان سعید اور وسیم عباس شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل مشک۔ مشک 2020 کے بہترین پاکستانی ڈراماز کی فہرست میں سے ایک اور سپر ہٹ تھی جس نے اپنے غیر متوقع پلاٹ موڑ کے ساتھ ناظرین کو متوجہ کیا۔ مشک نے ہمیں کلاسک PTV ڈرامہ سیریلز کی ان کی دلچسپ کہانی اور طاقتور کرداروں کے ساتھ یاد دلایا جس سے آپ اندازہ لگاتے رہیں گے۔ مصنف عمران اشرف کی شاندار تحریری مہارت نے ناظرین کو ڈرامہ سیریل کی آخری قسط تک اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی گڈی، آدم، مہک اور شایان کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامہ سیریل راز الفت۔ 2020 میں جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونے والا ڈرامہ سیریل راز الفت ایک بلاک بسٹر ڈرامہ سیریل ہے۔ یہ ڈرامہ ایک المناک محبت کی کہانی پر مبنی ہے جو یمنا زیدی کے کردار مشک، شہزاد شیخ کے کردار ارتضیٰ، کومل عزیز کے کردار صہبا اور گوہر رشید کے کردار اسماعیل کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی میں مشک ایک معصوم لڑکی کے طور پر دکھائی گئی جس کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے ہے اور وہ شہزاد شیخ جیسے ماڈرن لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو 2020 کی ایک بلاک بسٹر سیریز تھی۔ یہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پاکستانی ڈراماز میں سے ایک تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اس پر سامعین کی طرف سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کچھ نے اسے پسند کیا اور اس کی بہت تعریف کی، جبکہ دوسروں نے اس ڈرامہ سیریل پر تنقید بھی کی۔ اس ڈرامہ سیریل میں ہمایوں سعید اور رائزہ خان مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ ڈرامہ سیریل میں عدنان صدیقی ایک پلے بوائے کے طور پر نظر آئے۔ اس ڈرامہ سیریل نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے نے اپنی دلچسپ کہانی اور دلچسپ کرداروں سے سامعین کے دل چھو لیے۔ زنجبیل عاصم شاہ کی تحریر کردہ ڈرامہ سیریل فاروق رند کو مومنہ درید پروڈکشن کے تحت پروڈیوس کیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں یمنا زیدی اور بلال عباس نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ یشما گل، لطیقہ اوڑھو، سرہا اصغر، عمیر رانا نے معاون کردار ادا کیے۔ پیار کے صدقے 2 کرداروں کی کہانی تھی، بلال عباس عبداللہ کے طور پر، یمنا زیدی مہجبین کے طور پر۔ مہجبین ایک معصوم، اناڑی، بھولی
اور لاپرواہ لڑکی ہے جسے اسکول میں اور تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ویئرز اس ڈرامہ سیریل کو بہت ہی زیادہ انوسینٹ لو سٹوری کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔